جب غیبی مدد کے دروازے کھلنے لگتے ہیں تو کائنات کا نظام خود آپ کے حق میں چلنے لگتا ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ بس سمجھ لیجئے کہ آسمان نے آپ کا نام پکارا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد اترنے لگتی ہے تو آسمان خاموشی میں بھی بولنے لگتا ہے۔ انسان چہرہ اوپر اٹھاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل کے اندر ایک آواز آتی ہے، تیرا رب تیرے حال سے بے خبر نہیں۔ کائنات کے سارے راستے جب بند ہو جاتے ہیں اور امید کی ساری شمعیں بجھتی دکھائی دیتی ہیں، تب وہ دروازہ کھلتا ہے جو دنیا کے نہیں عرش کے ہاتھ میں ہے۔ اسی دروازے کو لوگ غیبی مدد کا دروازہ کہتے ہیں۔ غیبی مدد کیا ہوتی ہے؟ غیبی مدد وہ قوت ہے جو نظر نہیں آتی مگر اثر رکھتی ہے، قدموں میں طاقت ڈالتی ہے، ناممکن کو ممکن میں بدلتی ہے، قلب میں روشنی ڈالتی ہے اور انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ مدد براہ راست بھی آتی ہے اور کبھی حالات، لوگوں، اتفاقات، ذہنی خیال، خواب یا دل کی ہلچل کے ذریعے بھی۔ یہ مدد صرف ان لوگوں تک پہنچتی ہے جن کا دل اللہ سے جڑا ہو، چاہے زبان نے ہزار شکوے ہی کیوں نہ کیے ہوں۔ یہ سکون کسی دوا سے نہیں آتا، یہ عرش سے بھیجا ہوا اطمینان ہوتا ہے۔ مشکل حالات کے باوجود اندر ایک ٹھہراؤ، بے چینی کا ختم ہونا، دل کا کہنا کچھ اچھا ہونے والا ہے، سجدہ باری نہیں لگتا، رونے میں عجیب سا سکون آتا ہے۔ یہ سکون وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہاری سمت میں اپنا نور بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بندہ حیران رہ جاتا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی ہو کیسے گیا؟ وہ کام جو مہینوں سے رکا ہوا اچانک مکمل ہو جانا، وہ لوگ جو موافق نہ تھے وہ اچانک مدد کرنے لگے، اچانک حل ذہن میں آ جانا، حالات کا رخ بدل جانا، وہ راستہ کھل جانا جس کا تصور بھی نہ تھا۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ تقدیر تمہارے حق میں لکھی جا چکی ہے۔ یہ مدد کبھی انسان کی شکل میں آتی ہے، کبھی ایک لفظ میں، کبھی ایک دروازے کی دستک میں اور کبھی دل کے اندر خیال کے طور پر۔ کوئی انجان شخص آپ کی رہنمائی کر دے، کوئی چھپی ہوئی بات سامنے آ جائے، ملنے والا رزق توقع سے بڑھ کر ہو، کوئی مصیبت آنے سے پہلے ٹل جائے، بیماری کا غیر معمولی علاج مل جائے۔ جب اللہ کی غیبی مدد قریب ہو، 4 بڑی نشانیاں۔ نمبر 1، دل کا بے وجہ ہلکا ہو جانا۔ جب رب کی رحمت قریب ہوتی ہے تو دل میں ایک عجیب سی گہری ٹھنڈک اور سکون اترنے لگتا ہے۔ بے چینی کے سمندر میں بھی اندر سے ایک آواز آنے لگتی ہے، فکر نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں۔ نمبر 2، حالات کا آہستہ آہستہ سیدھا ہونا۔ کئی بار انسان بہت کوشش کرتا ہے مگر کچھ نہیں بنتا، پھر اچانک چھوٹے چھوٹے راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، دروازے جو بند تھے وہ بغیر زور لگائے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے نظام تقدیر میں آپ کے لیے آسانی لکھ دی ہے۔ مشکل حالات میں غیر متوقع مدد مل جانا، کبھی کوئی انسان، کبھی کوئی موقع، کبھی کوئی خیال، اتفاق نہیں ہوتا، یہ رب کا طریقہ ہوتا ہے مدد پہنچانے کا۔ ایسے مواقع کو اکثر لوگ غیبی دستگیری کہتے ہیں۔ نمبر 4، دعا میں لذت اور جذبہ پیدا ہونا۔ جب اللہ قریب ہوتا ہے تو دعا رو رو کر نہیں، خود بخود نکلنے لگتی ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے، سجدہ باری نہیں لگتا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل پر رکے بادل برس گئے ہوں۔ عرش سے غیبی مدد کا دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ روحانی تصور۔ یہ کوئی دنیاوی دروازہ نہیں جسے ہاتھ سے کھولا جائے، یہ ایمان، صبر اور اخلاص کے دروازے ہیں۔ سچی توبہ اور عاجزی۔ اللہ اپنے بندے کو اس وقت اٹھاتا ہے جب بندہ پوری عاجزی سے اس کے سامنے جھکتا ہے۔ حلال رزق اور پاک دل۔ نیت صاف، دل پاک اور رزق حلال تو دعا کے قبول ہونے کا نور بڑھ جاتا ہے۔ صبر کا آخری کنارہ۔ جب بندہ ٹوٹنے کے بالکل قریب ہوتا ہے مگر پھر بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑتا، یہ لمحہ اکثر قبولیت کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلسل دعا اور استغفار۔ استغفار دل اور قسمت دونوں کی رکاوٹیں کھولتا ہے۔ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، اس جملے سے سب سے بڑی تقدیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ سب اتفاقات نہیں، نشانات ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے تمہیں تھامنے کا۔ یہ علامت سب سے خاص ہے اور سب سے زیادہ سچی۔ جب غیبی مدد قریب ہوتی ہے، دعا خود بخود نکلتی ہے، آنکھوں کے آنسو ہلکے ہو جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، اللہ سے باتیں کر کے سکون ملتا ہے، دل بار بار سجدے کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ روح کی آواز ہوتی ہے، دروازہ کھلنے والا ہے۔ رک مت جانا۔ یہ دروازہ کسی جسمانی ہاتھ سے نہیں کھلتا، یہ دل، نیت، آنسو اور صدقے دل سے کھلتا ہے۔ غیبی مدد کی بنیاد اخلاص۔ سچی نیت اللہ تک سیدھی جاتی ہے۔ جب نیت پاک ہو تو دعا آسمان کا دروازہ خود کھول دیتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو ہی کافی ہے۔ جب بندہ اپنی طاقت چھوڑ دیتا ہے تب اللہ اپنی طاقت اسے دے دیتا ہے۔ اگر آپ پریشان یا مایوس ہیں تو یہ ضرور پڑھیں۔ یاد رکھیں، مایوسی کبھی
یہ اللہ کا حکم نہیں، شیطان کا وار ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پریشانی صرف یہ اعلان کرتی ہے کہ مدد قریب ہے، اور مایوسی صرف یہ کہتی ہے اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔